بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. اور دو تین ایشوز پہ بات کرنی ہے. ایک ہے سب سے پہلے جو آپ کی اے پی سی پرسوں ہوئی ہے، زبردست طریقے سے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. میں نے تو سمجھا کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس تو نہیں ہے، یہ تو سی پی سی ہے، یہ تو ساری چور پارٹی کانفرنس تھی. سو آئی تھنک اٹ واز اے سی پی سی ناٹ این اے پی سی. ہر بندہ اس کوشش میں تھا کہ وہ اپنی بات کرے. وہاں پہ وہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہ میری تقریر سنائی جائے، میری بات سنی جائے، میرا مسئلہ حل کیا جائے، مجھے کسی طرح جیل سے نکالا جائے یا میری کسی طرح واپسی ہو جائے. اور جو تقریر کی ہے ایک اشتہاری نے، نواز شریف نے، کون ایسی تقریریں کرتا ہے؟ I mean 90% اس کی تقریر جو تھی، انہوں نے صرف اسٹیٹ کے خلاف بات کی، باقی چیزوں کے خلاف بات کی. I mean آپ ایک اشتہاری ہیں، اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، واپس آنے کا آپ کا کوئی پروگرام نہیں ہے، تباہ کر دیا اس ملک کو. ان پارٹیوں نے مل کے جو آج ہماری صورتحال ہے نا اس ملک کی، کیونکہ سارے ہم سے کہتے ہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ کس طرح ٹھیک ہوگا. 30-40 سال مل کے انہوں نے تباہ کیا اس ملک کو، ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو. میں صرف پنجاب کی بات کرتا ہوں. 5 سال میں اپوزیشن میں ایم پی اے رہا. اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے میں کہتا تھا، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ بھی اپنا کام کر رہا ہے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. 5 سال میں یہ کبھی نہیں میرے پاس آ سکے اسمبلی میں کہنے کے لیے ہاں جی یہ ڈپارٹمنٹ اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے، آپ استعفیٰ دیں. آج بھی وہ پرابلمز ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پرابلم کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ لوگوں کا تباہ کر دیا، اخلاقی چیزیں خراب کر دی. ایک نعرہ چلا دیا جی کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. شرم آنی چاہیے ایسی بات ہمیں سوچتے، شرم آنی چاہیے کہ کھاتا ہے لگاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ جو یہ بات کرے اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. سو اس لیے ہر چیز تباہ کر کے اب کٹھے ہو رہے ہیں. ابھی بھی کٹھے نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی بتا دوں. اور ہر دفعہ مولانا صاحب کو رینٹ کر لیتے ہیں، وہ مولانا کو رینٹ کرتے ہیں لوگ لانے کے لیے، اب پھر رینٹ کریں گے. حالانکہ وہ ہی واز ویری اپسیٹ اس پوری میٹنگ کے اندر، کیونکہ ان کی تقریر نہیں سنائی دی جانے کی اجازت دی گئی. سو پتہ نہیں کس طرح پھر کہتے ہیں جی ہم اپوزیشن ہیں. آپ اپوزیشن کیسے کر سکتے ہیں جب چیزیں آپ نے تباہ کی ہوں؟ مجھے تو صرف یہ بتائیں نا. یا تو میں حکومت میں پی ٹی آئی رہی ہوتی اور پھر ہم آتے جی اپوزیشن میں اور کہتے یہ کس طرح خراب ہو گیا، وہ کس طرح خراب ہو گیا. بالکل بھی نہیں. جب آپ نے ہی سب چیزیں تباہ کی ہیں تو پھر آ کے آپ اپوزیشن میں چپ کر کے بیٹھ جائیں، چپ کر کے بیٹھ جاؤ بالکل 5 سال کے لیے. 5 سال کے اینڈ پہ پوچھو جی آپ نے کیا چیز ٹھیک کیا، کیا نہیں کی. تباہ آپ نے کی ہیں، پوچھتے ہم سے کہ ٹھیک کیوں نہیں کی. 40 سال کی تباہ ہوئی بھی چیزیں، 40 سال کے تباہ ہوئے ہوئے ڈپارٹمنٹ، 40 سال کا تباہ ہوا ہوا ایک مائنڈ سیٹ 2 سال میں کہتے ہیں جی آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ تباہ تم نے کیا ہے، ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہم نے لی ہے اور ہم لیں گے. مگر ایک اتنی تباہ ہوئی بھی چیز کو ٹھیک کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد میں دوسرے سبجیکٹ پہ چلتا ہوں جو بڑا چل رہا تھا. سر آپ کس کے ساتھ ہیں یہاں پہ؟ آپ باری باری آ جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں کیونکہ وہ باری باری اشارہ کرتے ہیں. اس لیے میں صرف دوسری چیز جو بڑی نیوز میں چلی، پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ ڈیفیڈ کی کتابوں کی منسٹر نے اپنے جاننے والوں کو دے دیے ٹینڈر.
ٹینڈر منسٹر نے سب کچھ کیا ہے, بربادی پھیر دی ہے, سب چیزیں. میں نے تب بھی کہا تھا کہ ٹینڈر جو ہیں وہ ٹینڈر الاٹ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیے گئے تھے, کیونکہ ان میں پرابلمز تھی. اس لیے اگر الاٹ ہی نہیں ہوئے تو میں نے اپنے رشتہ داروں کو کہاں سے دے دیا. اس کے بعد اب نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے دوبارہ ٹینڈرنگ کی. ہم نے ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیز بنائی. 41 کروڑ اور چینج کے یہ ٹوٹل پیسے ہیں کتابوں کے. 11 ضلعوں میں, 11 ضلعوں میں یہ ہم نے کر رہے ہیں. غریب بچوں کی کتابیں ہیں. کمیٹیاں بنائی ہیں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ. میں تو نام لے جاؤں گا, حسن نثار صاحب نے اس پہ کالم بھی لکھ دیا ہے اور اس پہ اپنے شو میں بھی کہہ دیا ہے. حسن نثار صاحب, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ میرے پاس آئیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے پاس آئیں اور ان سے بات کریں. پہلے پوری بات دیکھ لیں کہ یہ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, اس میں فیکٹس کیا ہیں. کیونکہ بات کرنی بڑی آسان ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. یہاں میں بیٹھ کے یہاں کھڑے ہو کے آج آپ کو بتاؤں گا کیسے کیسے لوگ آئے ہمارے پاس ان ٹینڈرز کے لیے. میرے پاس نہیں آئے, ڈپارٹمنٹ کے پاس. میرے پاس ان کو بتانے کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے سوچتی ہیں. ایسے ایسے لوگ جو ارب پتی لوگ ہیں, جو ٹی وی پہ شوز کرتے ہیں, وہ لوگ آئے کہ آئیں جی ہمارا یہ ہماری کتاب ڈلوا دیں, ہمارا یہ ڈلوا دیں. پریشان کن بات تھی جب میرے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے آ کے مجھے بتایا کہ جی یہ آدمی آیا ہوا تھا, یہ آدمی آیا ہوا تھا. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو, ان کو شرم آنی چاہیے. غریب بچوں کی کتابیں ہیں, جانے دیں ان کو. میرٹ پہ جا رہی ہیں, کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. کمیٹیز میں اب میں آپ کو ذرا ڈیٹیل بتاؤں چونکہ بہت ضروری ہے. یہ 11 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے کہا جی کہ اپنے جاننے والوں کو پھر دی جا رہی ہے. نمبر آف پبلشر ذرا سن لیں آپ. ڈی جی خان میں 159, فیصل آباد میں 94, لاہور میں 157, لودرا میں 273, میاں والی میں 216. اسی طرح پوری لسٹ ہے 11 ڈسٹرکٹس کی. کون سا رشتہ دار ہے بھائی؟ کہاں پہ پیسے جا رہے ہیں؟ کون چوری کر رہا ہے؟ مجھے صرف یہ بتائیں. ہر چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے, ہر چیز. جس کو کوئی شک ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ, جس کو کوئی سوال ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ, پوچھے آ کے کہ یہ کس کے پاس کہاں جا رہی ہیں چیزیں. ٹوٹل 41 کروڑ کی کتابیں ہیں. کہا جا رہا ہے جی اربوں روپے تباہ کر دیے, اربوں روپے کی کتابیں. کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ 41 کروڑ چینج کی کتابیں, 3 ارب کی کتابیں ہیں. تباہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. فیکٹس پہ نہیں آنا, کسی چیز پہ نہیں آنا, بس کہ سب سے پہلے خبر دے کے یا سب سے پہلے بات کر کے اس وقت کے لیے وہ سینسیشنلائز کر دیا خبر کو. یہ نہیں دیکھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے, اس کے فیکٹس کیا ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں, اس میں اور کوئی ڈیٹیلز ہم نے دینی ہے جی؟ اگر پوچھیں گے تو دے دیں. ضلع ہی پرچور کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. ضلع پروکیور کر رہے ہیں. مجھے بتایا گیا, یہ پہلے بھی بتایا گیا کہ ضلع پروکیور کر رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہا. یہ ضلعوں میں جا کے ساری بات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے پاس ہے اور ڈی سیز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. سو اس لیے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس سٹنگ اپ ہیئر ان لاہور. کرونا پہ آ جاتے ہیں, اسکولز کی اوپننگ کے اوپر, سب چیزوں کے اوپر. اس وقت ہمارے پرائیویٹ اسکولز کے اندر تقریباً 7 لاکھ اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں. گورنمنٹ اسکولز کے اندر تقریباً 1.4 ملین, تقریباً 14 لاکھ بچے جا رہے ہیں جو 9th اور 10th کے. ہم نے 25,000 روپے سے زیادہ, 25,000 ٹیسٹ سے زیادہ ہم نے رینڈم اسکولوں میں کروائے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے. کیسز نکلے ہیں, وہ نکلے ہیں ننکانہ میں نکلے ہیں, گجرانوالہ میں نکلے ہیں, گجرات میں نکلے ہیں اور فیصل آباد میں. سو جہاں جہاں ہمیں پتہ لگا کہ پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز میں کیسز نکلے ہیں, وہاں پہ ہم نے سکول بند کر دیا. ان سکولز کو سیل کر دیا گیا. ایک کیس بھی کسی سکول میں نکلے گا تو اس سکول کو بند کر دیا جائے گا. میرے سے یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے
کہ جی کتنے کیس نکلیں گے تو اسکول بند کریں گے. اگر ایک کیس بھی نکلے گا اسکول کو بند کر دیا جائے گا. اس اسکول میں رینڈم ٹیسٹنگ ہوگی, ٹیچرز کی بھی اسٹوڈنٹس کی بھی. جب تک سیٹسفیکٹری ریزلٹس نہیں آئیں گے اس اسکول کو نہیں کھولا جائے گا. 50 سے کچھ زیادہ کیسز نکلے ہیں ابھی تک. سب نے اس طرح سمجھ لیا ایک دم, کیونکہ ہر دفعہ مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ جی کیسز نکل رہے ہیں. آبویسلی کیس تو نکل رہے ہیں, کرونا ختم تو نہیں ہوا. یا تو کرونا ختم ہو گیا ہو تو پھر ہم آپ سے کہیں گے ہاں جی کیس کیوں نکل رہے ہیں. ایس او پیز دیے گئے ہیں, ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. ہم میک شور کر رہے ہیں سختی سے ایس او پیز کو فالو کیا جائے. جہاں فالو نہیں ہو رہے ان کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ٹیمز ہر جگہ لگی ہوئی ہیں, مگر 1,20,000 سے زیادہ سکولز ہیں پنجاب کے اندر, اور ابھی پرائمری سکول کھلے نہیں ہیں, ابھی ایلیمنٹری سکولز کھلے نہیں ہیں. یہ میں صرف آپ کو بات کر رہا ہوں جو سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سکولز ہیں ان کی 9th اور 10th کی اور اس سے اوپر کی. سو ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح بھی ایس او پیز کو فالو کیا جا سکے اس طرح کیا جائے. میں خود جا کے سکولز چیک کیے ہیں, میں خود دوبارہ جا کے سکولز چیک کروں گا, اور ان چیزوں پہ پورا پیرا دیا جائے گا. ان چیزوں کے اوپر جہاں تک ہماری پوری ایفرٹس ہیں ہم وہ لگائیں گے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت کلوزلی بیٹھ کے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں. میں آپ کو ایک بڑی سرپرائزنگ بات بتاؤں. جو کل کا اسکیجول ہے بالکل اس کو اسی طرح فالو کیا جائے گا. کل انشاءاللہ تعالی 6 through 8 کھولی جائے گی. سندھ نے کس بیسس پہ کیا ہے یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ ذرا ان کے نمبرز بھی دیکھ لیں جو آ رہے ہیں کووڈ کے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے. یہ سب کی سمجھ سے باہر کہ وہ الگ کیوں ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا. اگر آپ ان کے ٹیسٹنگ ریزلٹس دیکھیں اور ان کے کیسز دیکھیں سب چیزیں, ان کو بھی باقی ملک کی طرح کل سکول 6 through 8 کھول دینے چاہیے. بالکل بھی نہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا جو وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے سب چیزیں ہوئی ہیں. ایک ایونٹ ہوا ہے, آپ نے ایونٹ کے بارے میں تو بات کرنی ہے, کیوں نہیں کرنی. ایک سو کالڈ آپ اس کو اپوزیشن کہتے ہیں. سو ان کی اگر بات نہیں کریں گے تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, سو پولیٹیکل بات تو ہوگی. ان کو پہلے بھی ہم نے اجازت دی تھی, اب بھی اجازت ہے. آپ کو یاد ہی ہے جب آئے تھے اسلام آباد. سوچتے جی نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی. دیکھیں میں آپ کو اس پہ کلیئرٹی دے دوں. جو آپ کے پاس ایک دن پہلے خبر آتی ہے نا, وہ ڈے ٹو ڈے چیزیں اس پہ چینج ہو رہی ہیں. ڈے ٹو ڈے جو فیصلے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے چینج ہوتے ہیں کہ اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. جہاں پہ ایک کیس نکل رہا ہے, جہاں تک اسکول ایجوکیشن کا کنسرن ہے, اسکول ایجوکیشن وہ اسکول بند کرے گا, کیونکہ ایک بچہ جو ہے یا ایک ٹیچر جو ہے وہ ود ان ڈیز سارے اسکول کو دے سکتا ہے کرونا. سر یہ ڈے ٹو ڈے فیصلے جو ہیں وہ آپ کو اپنی کنڈیشنز کے لحاظ سے کرنے ہیں. ڈے ٹو ڈے فیصلے اس پہ چینج ہو سکتے ہیں, بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. دیکھیں میرے خیال سے دیٹ ول بی ٹیکن کیئر آف ود ان 1 week انشاءاللہ تعالیٰ. 1 ہفتے کے اندر یہ ہو جائے گا. پرائمری سکولز کب کھل رہے ہیں؟ پرائمری سکولز ابھی جو اسکیجول ڈیٹ ہے اسی پہ رکھا ہوا ہے. اگر کوئی چینج اگلے ہفتے کے اندر آتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت بڑا لوڈ اب آئے گا,
6 through 8 کا بہت لوڈ ہے اسٹوڈنٹس کا. جب وہ آئے گا تو ساتھ ساتھ ڈے ٹو ڈے اس پہ آپ کو پھر اسی طرح کے بتائیں گے دوبارہ. وہ جو واٹس ایپ پہ چل رہی نا آپ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل کسی نے فیک نیوز چلائی ہوئی ہے, سو اس لیے اس کو فالو نہ کریں بالکل. دیکھیں یہ جو بھی چیز آپ ایجوکیشن کے اندر کرتے ہیں نا, اسپیشلی پڑھائی کے لحاظ سے جو چینجز آپ لے کر آتے ہیں وہ ریزلٹس آپ کو ایک دم نہیں کبھی بھی نظر آتے ہیں. اس میں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو چیز اگر میں پرائمری اسکول میں ابھی چینج کروں گا نا, اس کا رزلٹ آپ کو پتا لگے گا جب وہ بچہ 10th میں پہنچے گا. ٹھیک ہے, 5 سے 10 سال لگتے ہیں ایجوکیشن کو. جب آپ چینجز لے کر آتے ہیں نا ایجوکیشن کتابوں کے اندر باقی چیزوں کے اندر, آپ کو وہ کبھی بھی اگلے سال رزلٹ نہیں مل جائے گا یا اس سے اگلے سال. آپ نے پروگریشن میں دیکھنا ہے کہ وہ بچہ جب اگلی کلاس آخری کلاس تک جب پہنچے گا تو اینڈ پہ ایگزیکٹلی رزلٹ نکلا کیا. کیونکہ ایجوکیشن از ناٹ کہ آپ نے جا کے فیکٹری کھڑی کر دی, آپ نے جا کے سڑک بنا دی, آپ نے پل بنا دیا, آپ نے کچھ اور کر دیا, اس طرح نہیں. اٹ از اے پروگریشن دیٹ ٹیکس ٹائم. بالکل بالکل. اگر کل سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اوور دا نیکسٹ 1 week کیسز بڑھ رہے ہیں یا کیسز انکریز ہوئے ہیں, کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہ بالکل حتمی ڈیٹ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, تبھی آج بھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ پورا ہفتہ دیکھ کے ہوا ہے. ساری پروونسز نے بیٹھ کے دیکھا ہے اور سب چیزوں کو دیکھ کے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ مارچ 21 کے اوپر ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پرائمری اسکول کا انٹروڈیوس کر دیا جائے اسکولس کے اندر, اور یہ سب پہ لاگو ہوگا اور پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکولس پہ. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا کلیئر کر دوں تاکہ آپ کو ایک کلیئرٹی آ جائے اس کے اندر. کریکولم ایک فریم ورک ہے, سلیبس ایک جیسا ہوتا ہے, کریکولم ایک فریم ورک ہوتا ہے. آپ 10 قسم کی کتابیں پڑھا سکتے ہیں مگر وہ 10 کتابیں ایز لانگ ایز وہ فریم ورک کے اندر ہیں, اس فریم ورک کو کور کر رہی ہیں, آپ کوئی بھی کتاب پڑھا سکتے ہیں ایز لانگ ایز وہ اس فریم ورک کے اندر ہے. سلیبس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ہی کتاب پڑھیں گے, اور وہ ضروری نہیں ہے. ایز لانگ ایز کریکولم کے فریم ورک کے اندر ہے, آپ 10 ڈفرنٹ کتابیں پڑھا دیں ایز لانگ ایز اس فریم ورک کے اندر. اگلی دفعہ بتاؤں گا. میں نے آپ کو کہا نا ہمیشہ میں پہلے وارننگ دیتا ہوں, میں ہمیشہ پہلے وارننگ دیتا ہوں آ کے کہ دوبارہ واپس نہ آنا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو نکالا تھا, مجھے سفارشیں آ رہی تھیں, میں نے کہا تھا کہ اب مجھے سفارش آئی نا تو یہاں سے 2 مہینے پرانی بات ہے جب میں نے پی سی ٹی وی میں کی تھی پریس کانفرنس, اور میں نے کہا تھا میں نام لوں گا جب سفارش دوبارہ آئی. 2 مہینے ہو گئے آج تک سفارش نہیں آئی. سو میں نے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ آ رہے ہیں نا ان کتابوں کے لیے, اگلی دفعہ آپ آئے نا میرے ڈپارٹمنٹ کے پاس کسی کے پاس بھی, پھر میں نام لے کے بتاؤں گا یہ لوگ کون ہیں. میں سارے آپ کو بتا دوں. 24 کو میٹنگ ہے. 24 کب ہے؟ پرسوں میٹنگ ہے بورڈ کی. بورڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ پورا فیصلہ کر رہا ہے, اور میرے خیال سے ود ان 10 days ان کے پاس ان شاء اللہ تعالیٰ پیسے ود ان 2 weeks پہنچ جانے چاہیے, اور یہ بورڈ کا فیصلہ ہے, اور 24 کو ان کی بورڈ کی میٹنگ ہے. تیس 35.
کوئی پریشر دیکھیں ابھی تک تو اس چیز پہ کوئی بات نہیں ہوئی، مگر انہوں نے پہلے سے کتابیں کیوں چھاپ کے رکھی ہوئی ہیں؟ جب ان کو بتایا ہوا ہم نے کہ نیا کریکولم آنا ہے تو وہ پہلے سے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سو آئی مین اٹس سمپل ایز دیٹ. جب ایک چیز ہم پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا کریکولم آنا ہے اور ہم نے ڈیٹس دی ہوئی ہیں، اس کی بڑے عرصے سے ڈیٹس دی ہوئی ہیں، سو وہ پہلے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آئی مین دس ویری ویری اسٹرینج. سو مذاکرات کرنے ہوں گے، ضرور کر لیں گے، مگر مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں کہ وہ پہلے سے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. سوری، میں ایک سوال ان کا رہ گیا تھا، وہ ایم ڈی پیف کا کہ باری. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، مجھے 10 بندے بھی چینج کرنے پڑیں گے نا کہیں پہ بھی میں کر دوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں. لوگ مجھے آگے کئی دفعہ کہتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں، یہ آپ کا بندہ ہے، وہ آپ کا بندہ ہے، یہ آپ کا بندہ ہے. سب نئے لوگ ہیں، ہر کچھ مہینے کے بعد سب بدل جاتے ہیں، کوئی میرا بندہ نہیں. میں آپ کو آج گارنٹی سے بتا دوں، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں یہ بات ریکارڈ کر لیں، لکھ لیں، کوئی میرا آدمی نہیں. جو پرفارم نہیں کرے گا اس کی چھٹی ہے. دیٹس اٹ. سیکٹری اسکول زبردست کام کر رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں، سب جھوٹی خبریں ایز یوزول، ہائپ بنائی گئی. ان کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے چھٹی لی بھی تھی، اور ان کی صحت واقعی میں خراب تھی، انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا ہوا ڈپارٹمنٹ، اور یہاں پہ خبریں چل رہی جی سیکٹری اسکول چینج ہونے جا رہی ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ زبردست کام کر رہی ہیں، اور میرے خیال سے زبردست ہے. چلیں، یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے. اگر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ میری کہیں اور ضرورت ہے، میں ان کے فیصلے کے ساتھ ہوں گا. بالکل بالکل بھی نہیں. وہاں پہ کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ضرور ایم ڈی صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو پورا بتائیں گے جو کمیٹیز اس چیز پہ کام کر رہی ہیں. آپ ایم ڈی پی سی ٹی بی کے پاس جائیں، ایگزیکٹلی وہ آپ کو بتائیں گے کون کون سی کمیٹیز ان 100 نہیں، ان 10,000 کتابوں میں سیکشن وائز بنا کے کس طرح کام کریں، وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے. اینی تھنگ ایلس؟ بہت شکریہ آپ سب کا. پاکستان زندہ باد.